بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ماشاءاللہ قرآن سن کے دل نو سکون پہنچ جائے تو سچا ہاتھ بلند محبت نہ بولی سبحان اللہ، کیونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، میرے پاس گھنٹے نہیں ہیں، منٹی ہیں، منٹوں میں نے ختم کرنا ہے۔ قرآن پڑھا، دل کو سکون پہنچا، اور اس کے بعد صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سب سلاطین عالم ہیں اپنی جگہ۔ آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کی صدا ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اپنی گواہی دینی ہے کہ ہم بھی محفل میں بیٹھے ہیں کہ سب سلاطین عالم ہے اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی سب آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہی سب آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ ایک ہی کتاب پڑھ کے اس وزم سے پہلے سنا خان کو دعوت دینا دے رہی ہے کہ وعدہ ہوں لا شریک ہے رب ساڈا، وعدہ ہوں لا شریک ہے رب ساڈا، پرتا پوش ننگ من گیا دا، پتھراں وچ پیا پال دا کیڑیاں نوں، ٹورا ٹوڑ دے دے مولیاں لگیاں دا، چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کر دے، بابا جی چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کر دے، حامی کوئی نہیں گدیاں مندیاں دا، وارث شاہ اساں فقیراں دی کنے گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں، وارث شاہ اساں فقیراں دی کنے گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا، کہ سن صحیح کے اس جہان اندر رب کئی پسار دے، سن صحیح کے اس جہان اندر رب کئی پسار دے، نال گزرتا خواہش اپنیاں دے، رنگا رنگ دیا صورتاں تار دے، ایک علم اندر ایک زہد اندر ایک جیل اندر بازی ہار دے، ایک علم اندر ایک زہد اندر ایک جیل اندر بازی ہار دے، ایک چپ چپیتیاں گج پایا، ایک عقل والا بازی ہار دے، ایک لال لباس اداس پھردا، ایک نونا چاہ ہار سنگار دے، وارث نہ کری مان وارثاں دا، رب نے وارث کر مار دے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، وارث نہ کری مان وارثاں دا، رب وارث کر مار دے۔ دو تین منٹ کی حاضری جناب اس بزم دے پہلے سنا خان مصطفیٰ جناب محترم علی فرقان آبائے کریم آقا کی کریم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر، محبت سے بلند کرنا ہے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کرنا ہے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، بڑے پیر دا وڈا نعرہ حیدری، حیدری، اللہ بہاد چار یار حاجی خواجہ خطب فرید۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ دعائیں ساڑا پڑھنا توڑا سننا اللہ اپنے محبوب دی زلفِ واللیل دا صدقہ اپنی بلند بارگاہ دے اندر منظور فرما لو، اور جتنے بھی حضور دے سنوسن علماء بیٹھے نے انہوں کو اجازت لے دوں ہیں مختصر چند منٹاں دی حاضری۔ کدا دل کر رہے کہ کاش میری زبان ہوئے تو مدینے والا درود ہوئے، ایک بار محمد نہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عزیز بھائی ریاض وفات پا گیا، اللہ کریم ہوتے درجات بلند فرماوے۔ جو ہو سکے تو کبھی کربلا بھی جایا کرو،
کر کے کہہ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اور اللہ سٹیج میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا یہ نام حجاب خدا لا الہ سبحان اللہ کہہ دو نصیباں لیانو یار دے دیدار ہندے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہندے اودی نظرے کرم باجوں نہیں بیڑے پار ہندے سواری کرے جس نو ملے کندے محمد دے سواری ایک بار آگو سبحان اللہ سواری کرے جس نو ملے کندے محمد دے نوابی اس دانا یارو تے انج سردار ہوندے نوابی اس دانا یارو تے انج سردار ہوندے ماشاءاللہ انہوں تو بعد صحیح بات سے ہمارے ایک سناخان ہیں چھوٹے بچے ہیں آواز پیش کریں گے میں کہ سانو مل گئی چوکر زہرا دی منظور دعا ہو گئی پہلے بندے تو آخری بندے تک بھی دعا لینی ہے سبحان اللہ صدا ہو گئے کہ سانو مل گئی چوکر زہرا دی منظور دعا ہو گئی ہے جے چھڑیا بوا پنج دندا جے چھڑیا بوا پنج دندا اودی نسل تباہ ہو گئی ہے تے سانو مل گیا ہن نجف دا شاہ سانو مل گیا ہن نجف دا شاہ تائی نجف نو راہ ہو گئی ہے ساتے شفقت حسن دے نانے ادیب و خاص نگاہ ہو گئی ساتے حسن دے نانے ادیب و خاص نگاہ ہو گئی ہے محمد نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے اس بار کر میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت راہ شریعت حضرت علامہ مولانا پیر اظہر فرید شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے زیارت کیجئے ثنا خان کو حاضر دے رہا ہوں
تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. انہی کے ساتھ اس بزم دیکھ رہے سلام صاحب 2-3 منٹ کی حاضری پیش کریں گے کیونکہ پیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کا خطاب ہے. جناب محترم کاشف علی آپ آئیں کریم آقا کی کریم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد نبی. تمامی حضرات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی کلام ہے. لجپال بھی لجپال مدنی لگیاں نباچا کو جیتے کملے گلنال ناچا لجپال لجپال مدنی لگیاں نباچا کو جیتے کملی گلنال ناچا لجپال غور حضور ضرور کرنا ساڈے درمیان تے ہتھاں جوڑیاں دی اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے او تساں لوڑ دی اساں بھی لوڑیاں دی تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں ماری ہوئی میں دھکیاں دوڑیاں دی میرے واسطے تاجے سکندر دی او سونا دوڑے تساں دے جوڑیاں دی او سونا دوڑے تساں دے جوڑیاں دی زور دیدار میرا ٹر گیا مائی تے میرے رکھ دیا ہجر سران دی سجے کھبے میرے غم دیاں فوجاں وہ بیٹھیاں نے اڑیک پوان دی اٹھن جوگی مول نہ چھڑیا وہ بیٹھی رو رو قربانی سردار تیرا میرا یار ملاوے تے باندے آدے میں باندے تے باندے آدے میں باندے نہیں آیا نہیں
جھوٹ اکاواں تو جھوٹا تیرے بول جھوٹے تینوں تاڑی مار اڑاواں جے پکی خبر ملن دی دیویں جنوں گٹ گٹ چوریاں پاواں آ سردارے راجا دیداں کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں بات کے ساتھ ضابط خطاب کہ زمانے تے وج کے سکول ڈٹھائے زمانے تے وج کے سکول ڈٹھائے محبت دا عجب اصول ڈٹھائے علی دے پترا تو قربان بن جا جنا کچھ منا رسول ڈٹھائے علی دے پترا قربان بن جا جنا کچھ منا رسول ڈٹھائے دعوت خطاب دے رہا پیر طریقت رحمت شریعت فاتح عیسائیت پروفیسر ڈاکٹر پیر اظہر فری شاہ صاحب آپ آئیں اپنے نورانی وجدانی قرآنی بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں استقبال کریں سرکار کے دیوانے بن کر مستانے بن کر ایک ہاتھ بلند کر میں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید زندہ باد دارے ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دارے ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاسنا و محیسنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام على اصحابه الاجمعین اما بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیجئے اور ذوق سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیزم محمد ریاض مرحوم کے حق میں ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے یہ مقدس مطہر مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا دعا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں آج کی اس مقدس مطہر محفل میں دوران خطبہ میں نے عربی کی ایک چھوٹی سی عبارت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
بظاہر یہ عربی کی چھوٹی سی عبارت جو 2 جملوں پر مشتمل ہے، جسے آپ میں ہم سب کلمہ طیبہ کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ بظاہر عربی کی یہ مختصر عبارت جو 2 جملوں پر مشتمل ہے، مگر صوفیہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بندگان خدا، عربی کی یہ مختصر عبارت جسے تم 2 جملوں پر مشتمل سمجھتے ہو، یہ کائنات کا سب سے طاقتور ترین جملہ ہے۔ اس سے زیادہ قوت والا جملہ کوئی اور نہیں، کوئی عبارت اور نہیں۔ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ طاقتور سب سے زیادہ قوت والا جملہ کیسے ہوا یہ کلمہ طیبہ؟ اس کی قوت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا رہا، رب کی ربوبیت کا انکار کیا، رسول کی رسالت کو نہیں مانا، اللہ کا باغی رہا، یقیناً یہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، بے حیائی کرتا رہا، طغیان میں مبتلا رہا۔ اب موت کے مراحل قریب ہیں تو یقیناً ایسے شخص کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کا لباس اس کے لیے تیار کیا گیا، جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتے اس کے لیے تیاری کر چکے۔ مگر یہی بندہ جب بستر مرگ پر آیا، موت سے ذرا پہلے اس نے یہ مختصر ترین عبارت زبان سے ادا کر دی، اس نے دل سے تسلیم کر لیا اور زبان سے ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس قوت والے جملے کی طاقت دیکھیے گا کہ وہ شخص جس کے لیے پہلے جہنم کے دروازے کھلے تھے، اب اس پر جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کا لباس فاخری اس کے لیے تیار کر دیا جائے گا، جنت کی طرف لے جانے والے فرشتے کشاں کشاں اس کی طرف چلتے چلے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اب وہ کلمہ پڑھ لیا جو اب فرق کرتا ہے کسی کافر میں اور ایمان میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی قوت کا ایک اور اندازہ تاکہ آپ کو اس کی قوت کا احساس ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ راوی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو وہاں موجود نہ پایا، دل اداس تھا اور تلاش مصطفیٰ میں یہ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے، مسجد نبوی سے باہر آئے، خوشبو کا سہارا لیتے ہوئے، جس طرف خوشبو آتی مصطفیٰ کی اس گلی میں مڑ جاتے، دوسری گلی سے مہکار آتی اس گلی کی طرف چلتے، حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلتا مدینہ سے باہر آ گیا اور مصطفیٰ کی مہکار اور خوشبو ایک باغ کے اندر سے آ رہی تھی اور اس کی 4 دیواریں تھیں، دروازہ دوسری طرف تھا، جس طرف میں کھڑا تھا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا، میں اسی سوراخ سے کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا اندر گیا۔ جب اس باغ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک کنویں کی منڈیر پر پاؤں لٹکائے ہوئے بڑے مسکراتے ہوئے خوشگوار انداز میں موجود ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میں نے جا کر سلام عرض کی کہ یا رسول اللہ سلام قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا اور قریب بلایا اور میں نے عرض کی کہ حضور آج بڑے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آج کی مسکراہٹ کا رنگ کچھ اور ہے، حضور وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں ابو ہریرہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر سب سے پہلے تو سلام کیا اور پھر اس نے ایک خوشخبری سنائی اور وہ خوشخبری سن کر میں مسرور ہوں۔
ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے ہمیں بھی تو سنا دیں۔ حضور فرماتے ہیں بھئی ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ رب کی طرف سے پیغام ہے یا رسول اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فہو داخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ پڑھ لیا تو میں خود خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ اب یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خبر تو بہت بڑی خبر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ کے باسیوں کو، مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر دے نہ دوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ جاؤ یہ خبر دو کہ جس نے زندگی میں کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خبر ہے۔ ابو ہریرہ نے حضور یہ خبر تو ہے بہت بڑی، میں لوگوں کو یہ خبر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر شک کا اظہار کریں کہ یہ خبر کیسی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی؟ حضور مجھے ذرا یقین پورا ہو، لوگ کیسے یقین کریں گے؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اچھا ابو ہریرہ تو ایسے کر، کوئی نشانی چاہتا ہے نا تو میں تمہیں نشانی دیتا ہوں۔ بطور نشانی بڑا آسان تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی انگوٹھی اتار کے دیتے کہ لو بھی یہ انگوٹھی سب پہچانتے۔ بڑا آسان تھا کہ حضور اپنی دستار مبارک کا کوئی حصہ دے دیتے، رومال عطا فرماتے کہ جاؤ بطور نشانی یہ ہے، مگر حضور نے یہ کیا نہیں۔ حضور نے بطور نشانی اپنے نالین عطا فرما دی، جاؤ ابو ہریرہ جنت کی خبر دینی ہے تو جاؤ جو لوگ دیکھیں اور پوچھیں تو انہیں میرے نالین دکھا دینا، یہ بطور نشانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے نالین اٹھائے، انہیں چوما، سر پہ لگایا، سینے سے لگا کر واپس خوشخبری سنانے کے لیے اسی دائرے سے پھر باہر آئے۔ فرماتے ہیں کہ اب میرا ارادہ یہ تھا کہ اتنی بڑی خبر کہ جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا رب فرماتا ہے کہ وہ جنتی، سبحان اللہ، بہت بڑی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ خبر سنانے کے لیے بےتاب حضور کے نالین کو سینے سے لگایا، دوڑتا بھاگتا مدینے کی طرف جا رہا، اور فرماتے ہیں کہ پہلی ملاقات ہی میری عمر فاروق سے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے یوں دیکھا نا کہ ابو ہریرہ یوں جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے نالین سینے پر ہیں، روکا، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا عمر بہت بڑی خبر ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل نے رب کا پیغام دیا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، اور یہ خبر میں اب لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں یہ حضور علیہ السلام نے بطور نشانی اپنے نالین مجھے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھی یہاں ذرا رکتا، کہ جنت کی خبر دینا تھی تو بڑا آسان تھا کہ بطور نشانی انگشتری عطا فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام نے بطور نشانی اپنے نالین ہی کیوں عطا فرمائے؟ اس کے پیچھے جو بات سمجھ آتی ہے لطیف اور ذوق والی بات کہ اے بندگان خدا تم جنت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دائیں اور بائیں ڈھونڈنے کی بجائے جنت ملے گی تو مصطفیٰ کے نالین کے صدقہ سے ملے گی، مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اور یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا تھپڑ مارا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے اپنا تھپڑ میرے سینے پر مارا اور یہ سرینوں کے بل گرے۔ کہتے ہیں پہلی خبر، اور خبر دی ہے عمر فاروق کو، ایک پیغام ہے اللہ کا، بذریعہ آیا مصطفیٰ کے، اور یہ خبر سنتے ہی عمر فاروق نے تھپڑ سینے پر مارا، سرینوں کے بل گرے، تکلیف ہوئی، اٹھے اور واپس مصطفیٰ کی طرف۔ جب مار پڑتی ہے نا کہیں سے بھی تو جو در یاد آتا ہے نا وہ در مصطفیٰ ہی ہے۔ اسی دائرے سے داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور پھر مسکرا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ بڑی جلدی آ گئے، اتنے میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ خبر ابھی میں مدینہ کے لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا تھا، پہلی ملاقات عمر فاروق سے ہو گئی اور عمر نے یہ خبر سنتے ہی میرے سینے پر تھپڑ مارا۔ حالانکہ بات خوشخبری کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر مجھے سینے سے لگاتے، میرا ماتھا چومتے، مجھے مبارکباد دیتے، لیکن یہ خبر سن کر، حدیث سن کر عمر نے تھپڑ میرے سینے پر مار دیا۔ حضور مسکرایا اور فرمایا عمر فاروق، عمر تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو فرمایا صحیح اللہ کا پیغام ہے، مگر یا رسول اللہ میں ڈر گیا کہ جب یہ پیغام بندگان خدا تک پہنچے گا، عوام الناس تک پہنچے گا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، کہیں لوگ بھی عمل نہ ہو جائیں، کہیں لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سے دور نہ ہو جائیں، کہیں یہ خیال نہ کریں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے نماز کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ وہ فرائض ہیں۔ اور حضور نے مسکرا کر فرمایا ہاں بھائی ابو ہریرہ، بات عمر کی بھی درست ہے، بات عمر کی بھی درست ہے، لہٰذا تم یہیں پر رہو۔ اب یہاں پر دو عمل ہوئے ہیں، ایک تو خوشخبری بھی سنا دی اور ساتھ درمیان میں عمر فاروق کو بھی بٹھا دیا تاکہ عوام الناس تک یہ خبر پہنچ بھی جائے کہ بندگان خدا تم وہ خوش قسمت ہو کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور رب نے وعدہ کر لیا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی۔ لیکن عمر فاروق کو درمیان میں کھڑا کر کے یہ انڈیا بھی دے دیا کہ بھئی یہ خبر یوں نہ عوام میں پھیلا دینا کہ لوگ اعمال سے دور ہو جائیں، نماز فرض ہے، روزہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد یہ تمام فرائض اپنی جگہ پر، مگر جب یہ کرنے کے بعد بندہ کلمہ طیبہ پر پختہ رہتا ہے پھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ کلمہ طیبہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ ہے توحید کا اور دوسرا علماء کہتے ہیں کہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں یہ تو حصہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ اسے کہتے ہیں یہ حصہ رسالت ہے۔ مگر صوفیہ کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اے بندگان خدا کلمہ طیبہ کو تم دو حصوں میں منقسم کرتے ہو، یہ دو الگ حصے نہیں، یہ عبارت ایک ہی ہے، جسے تم توحید کہتے ہو یہ دعویٰ ہے اور کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، اور جسے تم رسالت کا حصہ کہتے ہو یہ اس دعوے کی دلیل ہے اور کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ بات کیسے ہو گئی؟ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں لیکن کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ آج تک نہیں ہوا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل بھی چاہیے، دعویٰ بڑا ہے تو اب دلیل بھی بڑی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی دلیل ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے بھئی کیا آدم دلیل نہیں؟ مصطفیٰ اگر نبی اور رسول ہیں، آدم بھی تو نبی اور رسول ہیں، شیس بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، یہ تمام انبیاء اور رسول، کیا یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہر نبی ہر رسول اللہ کے وجود کی، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہتی ہے؟ کیا یہ بات کہنا درست ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ مصطفیٰ بڑی دلیل ہے؟ اس کے لیے ایک سفر کر لیتے ہیں، ہم روحانی پرواز کرتے ہیں۔ ہم نے انبیاء سے سنا، نبیوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، ہم نے رب کو مانا اور بغیر کسی دلیل کے مانا، مگر ذرا قلبی قرار کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے ہم آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یا ابو البشر، آپ نے فرمایا کہ خدا ہے،
ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، آپ کے منہ سے نکلا ہم نے تسلیم کر لیا، مگر ذرا قرار قلبی کے لیے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کرتے یا اللہ یقین ہے، ذرا قرار قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایسے ہی ہم بھی عرض کر دیتے ہیں یقین ہے کہ خدا ہے، مگر ذرا قرار قلبی کے لیے یا ابل بشر آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ ذکر یقیناً فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس جبریل آتا ہے، فرشتوں کا امام ہے، سردار ہے، سدرۃ المنتہا سے آتا ہے، عالم مکان کی آخری سرحد سے۔ اب چونکہ پیغام فرشتہ لے کر آیا لہذا بات کو تسلیم کرتا، اس نے بتایا کہ خدا ہے، ہم نے مانا کہ خدا ہے، بات جبریل تک آ گئی۔ نوح کے پاس یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ بھی ذکر جبریل کا کرتے ہیں، ابراہیم سے پوچھتے ہیں تو ذکر جبریل کا ہے، ہر نبی نے درمیان میں تذکرہ جبریل کا کیا۔ ہم نے پرواز کی، روحانی پرواز، اور سیدھا جبریل امین کی بارگاہ میں گئے۔ یا سید الملائکہ آپ نے انبیاء کو بتایا کہ خدا ہے اور انہوں نے ہمیں بتا دیا، ہم نے مان لیا، مگر آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہے عالم مکان کی آخری سرحد ہے، اس کے بعد ہے لا مکان۔ لا مکان کی کوئی چیز عالم مکان میں نہیں آتی، عالم مکان کی کوئی چیز لا مکان میں جاتی نہیں، اور لا مکان سے مجھے آواز آتی ہے کہ جبریل میں تیرا الہ بول رہا ہوں، تیرا معبود ہوں، تیرا خالق ہوں، جاؤ میرے بندے آدم کو یہ پیغام دے دو، شیس کو یہ پیغام دے دو، نوح کو یہ پیغام دے دو۔ جس کی آواز لا مکان سے آتی ہے وہی خدا ہے۔ اب بات ہم نے سنا اپنے اساتذہ سے، استادوں نے سنا بزرگوں سے، بزرگوں نے سنا نبیوں سے، نبیوں نے سنا جبریل سے کہ خدا ہے، اور جبریل نے سنا لا مکان سے آواز آتی ہے کہ خدا ہے۔ ابھی تک تو بات ہے سنی سنائی، اور جب عدالتوں میں بات آ جائے نا اور جج سے کہہ دیا جائے جناب اس واقعے کا میں نے سنا ہے اور میں گواہ ہوں، تو جج کہتا ہے بھی تم تو بیٹھ جاؤ نا، ہے کوئی چشمدید جس نے یہ وقوع دیکھا ہو اس کی گواہی کو بھی مانا جاتا ہے۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ابھی ایک در ہے جس در سے کبھی کوئی خالی لوٹایا نہیں گیا، اور وہ در ہے مصطفیٰ کا در۔ ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ تمام انبیاء کی بارگاہ میں گئے، ہم نے مانا کہ خدا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جبریل کا بتایا، جبریل نے لا مکان سے سنا، یا رسول اللہ آپ بھی فرما دیجئے آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے درمیان میں جبریل کا تذکرہ تک نہیں کیا، بلکہ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، لوگوں میں نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہے اور انتہائی حسین صورت میں دیکھا ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر طرف جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس مطہر مہینے کے صدقے اس کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وصال کے مراحل کے قریب اللہ رب العزت یہ کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وسلم۔ أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عزیزم محمد ریاض محمود کی اصال ثواب کے لیے بہت مرتبہ ہزاروں مرتبہ یہ قرآن شریف پڑھا گیا صورتیں پڑھی گئی اوراد پڑھے گئے وظائف پڑھے گئے جتنے اوراد و وظائف ہیں ان تمام شامل کرتے ہوئے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ یا الہ العالمین آج کی اس محفل شریف میں پڑھی گئی آیات کا ثواب بیان کی گئی روایات کا ثواب الحمد شریف قل شریف معوذتین کا ثواب جتنی صورتیں پڑھی گئی نعت خوانی کا ثواب طعام حضر کا ثواب حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء اور رسول اہل بیت عظام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین تمام سلاسل اولیاء کی اولین و آخرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں اعزاء و اقربا جو دنیا سے رحلت کر کے ان کی ارواح تک پہنچاتے ہیں قبول فرما
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے خصوص بالخصوص تمام قرآن خوانی کا ثواب، جتنے اوراد و وظائف پڑھے گئے، اس محفل شریف کا ثواب، ختم شریف کا ثواب، خصوص بالخصوص عزیزم محمد ریاض رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تک پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم برد سراہ واجعل الجنت مثواہ۔ اے پیارے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرا یہ بندہ حاضر ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ اپنی کرم نوازی کے دروازے کھلے رکھنا۔ اے پیارے اللہ، مرحوم کی زندگی میں کیے گئے اچھے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بتقاضۂ بشری ہونے والی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے تیری رضا کے لیے دور و نزدیک سے اس محفل شریف میں آئے، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے۔ یا اللہ اس مقدس مہینے کی برکتیں شامل حال فرما۔ اے پروردگار، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، سوچ کے ارتعاش کو جانتا ہے۔ یا اللہ تیرے ان بندوں کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنی التجائیں ہیں، اے پروردگار ان دعاؤں کو ان کے حق میں کرتے ہوئے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ افطاری کے مراحل قریب ہیں، سحری کے مراحل سے چلتے ہوئے ہم افطاری کے ان مراحل میں آ گئے۔ اے پروردگار ہماری سحریوں کو قبول فرما، ہماری افطاریوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہم گناہ گار بندے، سیاہکار بندے، مجرم بندے، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر، اپنی گردنیں جھکا کر، دامن پھیلا کر حاضر ہو گئے۔ یا اللہ ہماری ماں پر رحم فرما دے، ہمارے باپوں پر کرم فرما، ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں پر فضل فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ہمارے بیٹوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا الہ العالمین اب افطاری کے مراحل اور قریب آ گئے۔ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم افطار کرنے کے قریب ہیں۔ اللہم انا لک صمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا وعلی رزقک افطرنا۔ یا اللہ ہم نے تیرے دیے گئے رزق کے مطابق اب ہم افطار کرنے کے قریب ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، ہم نے گردنوں کو جھکا دیا، ہم نے دامنوں کو پھیلا دیا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے پروردگار چند ساعتیں، چند گھڑیاں رہ گئیں کہ جب تیری مرضی سے، تیرے اذن سے ہم روزہ افطار کریں گے۔ اے پروردگار ہمیں روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ہم سحری تو کرتے ہیں مگر یا اللہ بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اے پروردگار سحری اور افطاری کے درمیان ہونے والی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری سحریوں کو قبول فرما، افطاریوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہم جسمانی طور پر بیمار ہیں، شفا دے دے۔ ہم روحانی مریض ہیں، شفا دے۔ اے پروردگار ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل، ہمارے قرضوں کو ادا میں بدل، بے چینیوں کو قرار میں بدل، اضطراب کو طمانینت میں بدل، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے دامنوں کو پھیلا دیا۔ یا اللہ ہمارے تو ظرف بھی چھوٹے ہیں، ہمارے دامن بھی چھوٹے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، کوئی رنگ اور ڈھنگ بھی نہیں۔ یا اللہ گناہوں کو اتنے گناہ کہ ہمارے ریت کے ذروں سے کہیں گناہ زیادہ لیے ہوئے، درختوں کے پتوں سے کہیں زیادہ گناہ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ سمندروں دریاؤں کے پانی کے قطروں سے کہیں زیادہ
गुनाह सर पर उठाए तेरी बारगाह में आ गए। या अल्लाह इस यकीन के साथ आए, इस तयक्कुन के साथ आए हैं, ए अल्लाह तेरी रहमत इन सब से कहीं ज्यादा है। ए अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार है। या अल्लाह हमारी खताओं को ना देखना, अपनी अता को देखना। या अल्लाह हमारे जुर्मों को ना देख, अपने करम को देख। ए परवरदिगार हमारी गलतियां माफ फरमा, हमारे घरों में अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह तू इज्जतों का मुहाफिज है। ए परवरदिगार तू इज्जतों का मुहाफिज है। हम सब के इज्जत वकार मकाम मर्तबा की तहफीज करते हुए ए अल्लाह उसमें इजाफा फरमा दे। या अल्लाह अब अफ्तारी के मराहिल करीब हैं, तेरी बारगाह में हाथ उठा लिए। अल्लाहुम्मा इन्ना लका सुन्ना व बिका आमन्ना व अलैका तवक्कलना व अला रिज़्क़िका अफ्तरना। ऐ परवरदिगार हमने तेरी रजा को पाने के लिए हमने सहरी भी की है, रोजा रखा है। या अल्लाह तेरे रिज़्क़ को सहरी के वक्त इस्तेमाल किया। ऐ परवरदिगार हमने रोजे की नीयत की है, सारा दिन रोजे की हालत में गुजारा। ऐ परवरदिगार अब वो मराहिल आ गए कि जब अफ्तारी के मराहिल करीब हैं, तेरा दिया हुआ रिज़्क़ हमारे सामने है और हम मुंतज़िर हैं कि सूरज कब गुरूब होता है, ताकि तेरे महबूब की, तेरे मोहम्मद की शरीयत मुतहरा के मुताबिक हम रोजा अफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्ना लका सुन्ना व बिका आमन्ना व अलैका तवक्कलना व अला रिज़्क़िका अफ्तरना। ऐ परवरदिगार इस हाज़री को, दुआ को, इल्तिजा को अभी 1 मिनट चंद सेकंड्स रहते हैं और आप अपने दिलों के अंदर उन दुआओं को बारगाह कुदस में पेश करने के लिए तरतीब दे लें। या अल्लाह मेरे इन दोस्तों के, इन भाई बेटों के दिलों में जितनी भी तमन्नाएं हैं, या अल्लाह तू दिलों के भेद भी जानता है। या अल्लाह तू सोच के इर्तियाश को भी जानता है। ऐ परवरदिगार उन दुआओं को, इल्तिजाओं को, तमन्नाओं को इनके हक में करते हुए अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ फरमा दे, सहरियों और अफ्तारियों को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।